बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे कोटली के नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों, मेरी बहनों, पहले तो इस शानदार इस्तकबाल का मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद मैं फिर से, पहले भी मैं कोटली में आपके सामने एक बात की थी, मैं आज फिर दोहराता हूं। कश्मीर के लोग वो जो 150 साल से अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं। पहले डोगरा राज के खिलाफ और उसके बाद 73 सालों से हिंदुस्तान से वो मुतालबा कर रहे हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने यूनाइटेड नेशंस के जरिए सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन पास की कि कश्मीर के लोगों खुद फैसला करेंगे कि क्या वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। तो मैंने कोटली में पहले कहा कि इंशाअल्लाह जब अल्लाह आपको ये आपका हक देगा और आप जब फैसला करेंगे रेफरेंडम के जरिए कि आप हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उसके बाद मेरी हुकूमत आपको एक और हक देगी कि रेफरेंडम के जरिए आप फैसला करें कि आप आजाद रहना चाहते हैं या पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये जो जद्दोजहद है कश्मीरियों की, ये मेरी नजर में ये जमीन की जद्दोजहद नहीं है, ये जद्दोजहद ह्यूमन राइट्स की है। ये इंसानी हुकूक के अलावा कश्मीरियों का जमहूरी हक है कि वो अपने मुस्तकबिल का खुद फैसला करें और इंशाअल्लाह ये आपको हक मिलेगा। जो मैं देख रहा हूं इस वक्त लग रहा है कि बड़ा मुश्किल वक्त है मकबूजा कश्मीर में। मुझे नजर आ रहा है कि आगे जाके हिंदुस्तान मजबूर होगा, क्योंकि वो कश्मीरियों का जो जज्बा था, आजादी का जज्बा, जितना मर्जी जुल्म किया उन्होंने, वो आजादी का जज्बा किसी सूरत नीचे नहीं जाने लगा। और इसलिए मेरा ये मान है कि कश्मीरी उधर जद्दोजहद कर रहे हैं, इधर पाकिस्तान और कश्मीरियों का सफीर जो आपके सामने खड़ा है, इधर मैं जद्दोजहद करूंगा आपके लिए। हर फोरम पे, इंटरनेशनल फोरम पे, दुनिया के जब सरबराह मुल्कों के सरबराह को मिलूंगा, उनके सामने, मीडिया के सामने, इंटरनेशनल मीडिया के सामने कश्मीर का केस पेश करता रहूंगा। अच्छा, आपके पास
یہ دو پرانی جماعتوں کے لوگ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں موقع دیا جائے پھر سے. تو میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ نے دو چیزیں پوچھنی ہیں ان سے ہمیشہ کہ آپ نے لوگوں کی زندگی بہتر کرنے میں کیا کیا. کیا آپ نے لوگوں کو مشکلوں سے، غربت سے نکالنے کے لیے کیا کیا؟ اور دوسری چیز آپ نے پوچھنی ہے کہ 5 سال آپ کو ملے تھے، 5 سال آپ کو حکومت میں ملے تھے، کتنا آپ نے دنیا میں جا کے کشمیریوں کا کیس لڑا؟ پوچھیں ان سے. کیس لڑنا تو دور کی بات، وہ نریندر مودی جس نے کشمیریوں کے اوپر سب سے زیادہ ظلم کیا، جب سے بی جے پی کا دور آیا سب سے زیادہ کشمیریوں پہ ظلم ہوا. پیلٹ گنز استعمال کی گئیں، نوجوانوں کو اندھا کیا گیا، ہر دوسرے دن کشمیریوں کی قربانی لی گئی. ہندوستان میں جب مسلمان گائے کا گوشت کھانے پہ ان کو قتل کیا گیا سڑکوں پہ، باقی بھی اقلیتیں، کرسچن، سکھ، ان کو بھی برابر کا شہری نہیں سمجھا گیا، کیونکہ آر ایس ایس کی ایک آئیڈیالوجی ہے. وہ سمجھتے ہیں جو آئیڈیالوجی جو ہندو تھا، وہ سمجھتے ہیں کہ باقی شہری، جو باقی اقلیتیں، باقی دین، وہ ان کے برابر کے نہیں ہیں. ان کی جو آئیڈیالوجی یہ انہوں نے کس سے لی؟ نازی جرمنی میں 100 سال پہلے انہوں نے ان سے لی، جبکہ جرمن سمجھتے تھے کہ ہم کوئی خاص نسل ہیں اور باقی ہمارے برابر کے لوگ نہیں. یہ وہی آئیڈیالوجی ہے جو باقی کے لوگوں کو اپنے برابر نہیں سمجھتی. تو میں اب سوال پوچھتا ہوں کہ کتنی دفعہ اسد زرداری یا نواز شریف نے آر ایس ایس کا نام لیا؟ کتنی دفعہ مذمت کی جو مسلمانوں سے ہندوستان میں ہو رہا ہے؟ اور کتنی دفعہ انہوں نے انٹرنیشنل فورم پہ یہ آر ایس ایس کے نظریے جو کشمیریوں کو کچل رہا تھا، کتنی دفعہ انہوں نے اس کے خلاف اپنی آواز اٹھائی؟ کیوں نہیں اٹھائی؟ آواز اٹھانے تو دور کی بات ہے، اس کی منتیں کر کے نریندر مودی کو شادی پہ بلایا گیا اپنی، اور پھر منتیں کر کے اس کا جب نریندر مودی پرائم منسٹر بننا تھا وہاں گیا، حریت کے لیڈرز کو نہیں ملا، کشمیر کی بات نہیں کی. فارن سیکرٹری تھی پاکستان کی، ان کا ٹی وی انٹرویو ہے، فارن سیکرٹری پاکستان کی کہتی ہیں کہ ہمیں حکم تھا کہ ہندوستان کی آپ نے تنقید نہیں کرنی. تو یہ کیوں تھا؟ کیوں نہ زرداری بولتا تھا، نہ نواز شریف بولتا تھا؟ تو اب یہ ذرا غور سے آپ نے میری بات سننی ہے کہ یہ کیوں تھا. میں نے نوجوانوں، آپ کے پاس موبائل فون ہے، ایک گوگل کر سکتے ہیں جو میں اب آپ کو بات بتانے لگا ہوں. میڈیا کے لوگ بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، ذرا سب کو میں یہ سنانا چاہتا ہوں. ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے دا وے آف دا ورلڈ. کس نے لکھی؟ اس کا نام ہے رون سوسکنڈ.
The Way of the World, رون سوسکنڈ. اس کتاب پہ 292 صفحے کے اوپر چوتھے پیراگراف پہ ایک چیز لکھی ہے، وہ میں چاہتا ہوں غور سے سنیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیوں نہیں بولتے اور نہ بولیں گے ہندوستان کے خلاف، نریندر مودی کے خلاف. اس میں وہ لکھتا ہے، یہ ذرا غور سے سنیں آپ بات، کہ بے نظیر بھٹو، یہ 2007 کی بات ہے، وہ اپنے بیٹے کو ٹیلی فون پہ بتا رہی ہیں کہ کتنے پیسہ ان کے کتنے بینکوں میں، جو باہر بینک ہیں ان میں پیسہ پڑا ہوا ہے. ان کو نوٹ کروا رہی ہیں اپنے بیٹے کو، بلاول کو، کہ ان بینکوں میں ہمارے باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں. اور یہ کون ریکارڈ کر رہا ہے؟ یہ باہر کی ایجنسیز کر رہی ہیں. اور پھر وہی ایجنسیز اس کو سامنے رکھتے ہوئے اسی کتاب میں آگے ہے کہ وہ بے نظیر بھٹو اور جنرل مشرف کا سمجھوتا کرواتے ہیں، جو جنرل مشرف نے این آر او دیا. اس سے آپ کو کیا چیز پتا چلتی ہے کہ اگر کسی بھی پولیٹیشین کا پیسہ، چوری کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہو تو یہ سارے جو باہر کے مغرب کے ملک ہیں ان کو پتا ہوتا ہے، اور وہ اس علم سے کہ ان کو پتا ہے پیسہ کدھر ہے، وہ کنٹرول کرتے ہیں آپ کو. اور اسی کتاب میں بعد میں لکھتے ہیں کہ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کا پیسہ باہر کدھر کدھر پڑا ہوا ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے پریشر کیا جنرل مشرف سے سمجھوتا کرنے کا. کیونکہ وہ دن تھے جب ایک وکلا کی موومنٹ چلی ہوئی تھی، الیکشن کا بوائیکاٹ کرنے جا رہے تھے 2008 میں، اے پی ڈی ایم کی جماعتیں ایک طرف تھیں. تو تب انہوں نے پیپلز پارٹی کو جنرل مشرف کے ساتھ سمجھوتا کروایا، اور ہم سارے تھے اے پی ڈی ایم میں. ہم کہہ رہے تھے چیف جسٹس کو نکالا، اس کو بحال کرو، ہم الیکشن نہیں لڑیں گے. ہمارے ساتھ نواز شریف بھی تھا، 3 دفعہ اس نے بیٹھ کے ہمارے ساتھ الیکشن کا بوائیکاٹ کیا. یہ سب ریکارڈ پہ ہے. اور اس کے بعد باہر سے اس کو حکم آیا، جدھر اس کے پیسے باہر پڑے تھے انہوں نے اس کو حکم کیا کہ الیکشن لڑو، اور اس نے ہم سب کو نہر کے پل پہ کھڑا کر کے خود جا کے الیکشن لڑ لیا. تو اس سے کوٹلی کے باشعور لوگوں سمجھنے کی بات ہے. آپ کے کتنے لوگ باہر مینچسٹر، انگلینڈ، کئی میں کشمیر وہاں سے ملتا ہوں جو کوٹلی سے آئے ہوئے ہیں، وہ سب سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کہ اگر آپ کی چوری کی ہوئی جائیداد باہر کے ملکوں میں پڑی ہے، ان کو سب پتا ہوتا ہے اور وہ اس کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں. تو نواز شریف نے بھی الیکشن لڑا باہر کے حکم پہ، ادھر بھی پیپلز پارٹی نے بھی الیکشن لڑا، کیونکہ ان کو پتا تھا ان کی جائیداد کدھر ہے. اب نریندر مودی سے یہ اس کو کیوں ساتھ ملانا چاہتا تھا نواز شریف؟ کیونکہ یہ بھی کشمیر کے لوگوں سن لو، کوٹلی کے لوگوں، جو ہندوستان کی لابی ہے باہر اور خاص طور پہ امریکہ میں، وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے، سب سے تکڑی لابی ہیں. اس کی دوستی اس لیے کر رہا تھا نریندر مودی سے کہ وہ اس کی مدد کرے، اگر ان کے جو پیسے باہر پڑے ہیں وہ بچ جائیں. تو یہ جو
नरेंद्र मोदी मुल्क को बुरा भला कहता था। पाकिस्तान की आर्मी चीफ जो उस वक्त रहील शरीफ थे नवाज शरीफ के जमाने में, उसको दहशतगर्द कहता था, पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट कहता था, हर जगह पाकिस्तान को आइसोलेट करता था। लेकिन मुल्क का वजीर आजम उसको शादियों पे बुलाता था, उससे दोस्ती करता था। सो इसलिए सुन लें कि ये जो हमारे मुल्क पे पिछले दौर जुल्म हुए हैं, इन दोनों के 10 सालों में मुल्क में हमारा जिसको हम अपना एलाई कहते थे, हमारा दोस्त, वो यह बमबारी करता था, ड्रोन अटैक्स करता था। पाकिस्तान में ड्रोन अटैक्स होते थे। दोनों हुकूमतें, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, दोनों मजम्मत करते थे और अंदर से दोनों ने इजाजत दी हुई थी। मेरे होते हुए क्यों नहीं कोई ड्रोन अटैक होता? ये कोटली के लोगों, ये अमेरिका का कसूर नहीं है। अमेरिका को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। हमारे अपने लोगों ने इजाजत दी हुई थी अपने लोगों पे बमबारी करने की, और मुनाफिकत, पब्लिक में मजम्मत, और उनको इजाजत दे रहे हैं। एक और किताब है, ये भी नौजवानों ये भी नोट कर लो। एक किताब है ओबामा's वॉर, बड़े सहाफी ने लिखी हुई है, उसका नाम है बॉब वुडवर्ड। उस किताब में क्या लिखा हुआ है कि जरदारी बात कर रहे हैं अमेरिकी जनरल से। वो अमेरिकी जनरल तासुर दे रहा है कि जनाब ड्रोन अटैक से आपके बेकसूर लोग भी मर जाते हैं। तो उस किताब के अंदर जरदारी का जवाब है कि कोलैटरल डैमेज से मुझे फर्क नहीं पड़ता। यानी कि कोलैटरल डैमेज का मतलब कि अगर आपकी बमबारी से हमारे बेकसूर औरतें, मर्द, बच्चे मर जाते हैं, मुझे नहीं फर्क पड़ता। ये उस किताब में लिखा हुआ है। ये क्यों है? क्योंकि इनकी वफादारी इस मुल्क से नहीं है, अपने पैसे से है जो बाहर पड़ा है। और इसलिए ये कश्मीर की बात ना करेंगे, ना करी है। अभी फलस्तीनियों पे जुल्म हुआ, इसराइल ने जुल्म किया, आपने देखा होगा टीवी पे, घर गिरा दिए उनके, बच्चे मर गए, पता नहीं कितने। क्या कभी जरदारी और नवाज शरीफ के मुंह से तनकीद सुनी है इसराइल की? एक स्टेटमेंट बताएं, सुनी है? जिस तरह कभी आरएसएस का ये नाम नहीं लेंगे, ये कभी तनकीद नहीं करेंगे, इसलिए कि जब आपका करप्शन का पैसा बाहर मुल्क में पड़ा हो, आप उस पैसे के गुलाम बन जाते हैं। आप कौम के मफादात के लिए नहीं खड़े हो सकते। और कोटली के लोगों, दूसरी चीज आपने ये पूछना है कि आपके होते हुए गुर्बत कम हुई कश्मीर में, आजाद कश्मीर में हुई कम? क्या आपने लोगों के, गरीब तबकों के लिए कुछ किया? मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमारे 2 प्रोग्राम आ रहे हैं। एक है कामयाब पाकिस्तान और दूसरा है एहसास। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा सिर्फ अपने गरीब, निचले, कमजोर तबकों को ऊपर उठाने के लिए। कामयाब पाकिस्तान में एक खानदान जो 40% नीचे खानदान है, उसको सूद के बगैर कर्जा, एक फर्द को, ताकि वो अपनी दुकान कर सके, अपनी जिम्मेदारी कर सके, उसको सूद के बगैर कर्जा। दूसरा, उस खानदान को हमारा नया पाकिस्तान हाउसिंग है,
اس میں ہم مائکرو فائنانس کے ذریعے بالکل سستے قرضے دیں گے تاکہ وہ اپنا گھر بنا سکیں. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوگا. تیسری چیز کہ وہ ایک گھر کے اندر ایک فرد کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں گے تاکہ وہ اپنی کوئی نوکری اور ہنر سیکھ سکے. آج کل کمپیوٹر ایج ہے, بڑے آسانی سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر اگر ٹریننگ مل جائے تو وہ بڑے آسانی سے پیسے کما سکتے ہیں. اور پھر ہیلتھ کارڈ, ہر نچلے خاندان کو ہیلتھ کارڈ ملے گا. 10 لاکھ روپیہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اگر کوئی بیمار ہو علاج کروا سکتا ہے. اور پھر احساس پروگرام دسمبر میں شروع ہو رہا ہے. نچلے 40% خاندانوں کے لیے جو مہنگائی آئی ہے, دنیا میں اس وقت 40% کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہوئی ہیں جب سے یہ کرونا ہوا ہے. تو اس کے لیے ہم 40% نیچے خاندانوں کی کھانے پینے کی چیزیں, گھی, دال, چینی, آٹا, اس کے لیے ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے ان کو تاکہ ان کو سب سے سستی کھانے پینے کی چیزیں ملیں. کوٹلی کے لوگوں, پرسوں آپ نے ووٹ اپنی دینی ہے. یہ سمجھیں کہ اس ووٹ سے آپ نے اپنا مستقبل بدلنا ہے. کیونکہ صرف یہی نہیں کہ میں نے جو 2 چیزیں آپ کو بتائی کہ ایک تو سارے کشمیریوں کا اس وقت جو مقبوضہ کشمیر میں جس طرح دلیری سے جدوجہد کر رہے ہیں ہمارے نوجوان, ایک تو ہمارا سارا دل ان کے ساتھ ہے, دعائیں ان کے ساتھ ہیں, اور کیس انشاءاللہ میں ان کا لڑوں گا. لیکن دوسری کہ ہم نے اپنے ملک میں لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے, جس طرح چائنا نے اپنے ملک میں لوگوں کو غربت سے نکالا پچھلے 30 سال میں. اور اس کے بعد جو میں نے کشمیر میں دیکھا, ہم نے جب پختونخوا کے 5 سال 2013 اور 2018 کے بیچ میں جب وہ صوبے میں سب سے تیزی سے غربت کم ہوئی تھی پختونخوا میں, اس ایک وجہ یہ تھی کہ ہم نے وہاں ٹورزم بہت تیزی سے بڑھائی. 5 سالوں میں ٹورزم دگنی سے تگنی کر دی پختونخوا میں. اسی طرح آزاد کشمیر, یہ ایک اللہ نے آپ کو خوبصورت ترین علاقہ دیا ہے. اب اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ٹورزم پہ زور لگائیں گے, اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کے نوجوانوں کو باہر نوکریاں ڈھونڈنے نہیں جانا پڑے گا. اور یہ پھر ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ نون لیگ, جس طرح بھی علی امین نے کہا کہ ابھی سے شروع ہو گئے ہیں کہنا کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوگی. یہ ویسے کمال دھاندلی ہوگی. امپائر آپ کے, گورنمنٹ آپ کی, الیکشن کمیشن آپ کی, عملہ نیچے سارا آپ کا, کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی نہیں, اپنی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے نون لیگ کی, اور دھاندلی تحریک انصاف کرے گی. یہ بھی ایک عجیب معجزہ ہوگا کہ سب کچھ ان کا اور دھاندلی ہم کریں گے. انشاءاللہ 25 تاریخ کو ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی آزاد کشمیر میں, اور اس تبدیلی کے بعد پھر میں
कोटली में आके आपसे मुलाकात करूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद।